دینا ہوگا، مدرسہ جامعہ للبنات میں ہمارے بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھانا ہوگا تاکہ ہمارا بچہ کل ہو کر ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے، ہمارے لیے دعا استغفار کر سکے، ہمارے نام پر صدقہ خیرات کر سکے، ہمارے لیے دعا مغفرت کر سکے، ہمارے لیے کچھ ذکر و اذکار سکے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کفر او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، میں اس قابل نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، لیکن آپ کی محبت نے اور بڑوں کے حکم نے مجھے یہاں پر بٹھا دیا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جس میں شاعر کہتا ہے بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے اس کو ناکام ہی پایا۔ حضرات، ہم سب کو معلوم ہے کہ 19 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں، کوئی میلہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات میں سے بہتر مخلوق بنایا ہے۔ اگر ہم نے اس جلسے سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے کسی بات پر عمل نہ کیا، ہم نے کوئی نصیحت نہیں سیکھی، ہم نے کوئی اچھا سبق نہیں لیا، تو یہ جلسہ ہمارے لیے کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج، ہمارے گاؤں، ہمارے محلے کے کچھ افراد نظر آتے ہیں جو بھی ہمارے سامنے ہے، دوسرے گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے سن لیں گے، ہم گھر بیٹھے سمجھ لیں گے، ہم گھر بیٹھے عمل کر لیں گے، لیکن میرے دوستو یاد رکھو، اگر کوئی شخص ماسٹر بنتا ہے تو اسے کالج جانا پڑتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے کالج جانا پڑتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے تو مدرسہ میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کچھ اگر سیکھیں تو ہمیں مجلس میں بیٹھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، عمل کی نیت سے بیٹھنا ہوگا تاکہ کہنے والے کے دل میں بھی کچھ اثر آئے۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، محسن اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ شخص انسانوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہے، طرح طرح بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس بیماریوں سے دور ہونے کے لیے، اس بیماری سے پرہیز ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہوگا، مدرسہ جامعہ للبنات میں ہمارے بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھانا ہوگا تاکہ ہمارا بچہ کل ہو کر ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے، ہمارے لیے دعا استغفار کر سکے، ہمارے نام پر صدقہ خیرات کر سکے، ہمارے لیے دعا مغفرت کر سکے، ہمارے لیے کچھ ذکر و اذکار کر سکے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی، اچھی تعلیم نہیں دی، اچھا سبق نہیں سکھایا، اچھا نصیحت نہیں دیا، تو میرے دوستو کل وہی اولاد ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسے عمل کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد ان کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے نیک اولاد۔
ان میں سے ایک ہے نیک اولاد۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی، ان کو اچھا تربیت دیا، تو میرے دوستو ہمارے مرنے کے بعد وہ بچہ جو کارنامہ کرے گا، وہ بچہ جو عمل کرے گا، وہ بچہ جو زندگی گزارے گا، ان کے عمل کو دیکھ کر فرشتے بھی فخر کریں گے، دیکھ یہ فلاں کا لڑکا ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہے، فلاں ہے۔ میرے دوستو اگر وہ بچہ نیک عمل کرتا رہے گا، آپ کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے ان بچے کو اچھی تربیت نہیں دی، میرے دوستو کل قیامت تک کے لیے وہ بچہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ میرے دوستو ایک اولاد کو پالنا کتنا مشکل اور کٹھن ہے۔ ہم بھی کسی کے اولاد ہیں تو کل بھی ہمارا کوئی اولاد ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اگر ہم نے اپنے والدین کے عزت و احترام کیا ہے، تو کل بھی ہمارا اولاد ہمارا عزت و احترام کرے گا۔ میرے دوستو آج جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور جب غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس آتا ہے، بڑا افسوس آتا ہے کہ ہمارا اولاد آج کس معاشرے میں رہ کر کس طرح زندگی گزار رہا ہے، ہمارا اولاد کس طرح ہونا چاہیے، ہماری اولاد کہاں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا اولاد روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو کر مر رہا ہے، ان کا اولاد شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا اولاد جواری بنا ہوا ہے، ان کا اولاد اللہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرے دوستو کمی ہے والدین کی، اگر ان کو اچھا تربیت دیتا، اچھی تعلیم دیتا، اچھا راستہ دکھاتا تو وہ اولاد شراب کے اڈوں پر نہیں بیٹھتا۔ میرے دوستو آج میرا اولاد بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں بڑا ہو گیا۔ جب چھوٹا تھا دلارا سا تھا، ان کو پیار و محبت میں ان کی لغزشوں کو معاف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ لیکن وہی اولاد آج بڑا ہو جاتا ہے تو ہماری زبانوں سے آواز نہیں نکلتی ہے کہ فلاں میرا بیٹا تم ایسا کام کیوں کرتے ہو، شراب کیوں پیتے ہو، رات بھر کیوں سوتا رہتا ہے، اے میرے بیٹے تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو۔ میرے دوستو یاد رکھو اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کا ذلت و رسوائی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے دوستو آج ہر گھر میں دیکھیے اولاد سے انسان پریشان ہے، جو کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ اولاد آج ہمارے لیے وبال بن چکا ہے۔ ہماری سانس لینا دشوار ہو چکا ہے، ہمیں دوسرے جگہ منہ دکھانا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ ہم کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ میرا بیٹا شرابی بن چکا ہے، میرا بیٹا کبابی بن چکا ہے، میرا بیٹا چور بن چکا ہے، میرا بیٹا فسادی بن چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جب تک ہم اپنے اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیں گے، اچھی تعلیم نہیں دیں گے، تب تک ہم بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے اچھی تعلیم دی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں خود سیدھے راستے پر آنا ہوگا، ہمیں خود اچھے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم اچھے طریقے پر چلیں گے تو میرا اولاد بھی ہمارے نقش قدم پر چلے گا۔ جیسا ٹہنی ہوا کرتا ہے، جیسا درخت ہوا کرتا ویسے ہی پھل آتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آم کا درخت ہے امرود پیدا ہوگا، نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امرود کا درخت ہے آم نکل جائے، اس سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ہم جیسے رہیں گے ہمارا اولاد ویسا ہی ہوگا۔ آج ہمارا اولاد ہماری نافرمانی کر رہا ہے، ہماری ناشکری کر رہا ہے، ہماری نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق کو دبا رہا ہے اور سماج کے اندر برائی پھیلا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کی شروع میں تربیت نہیں کی۔ میرے دوستو آج بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو آج اگر ہم نے اپنے ماحول کو نہیں سدھارا، آج اگر ہم نے اپنے ماحول کو نہیں ٹھیک کیا تو میرے دوستو یاد رکھو کل ہمارے گھر میں بھی شرابی پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی جواری پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی چور پیدا ہو سکتا ہے، ڈکیت پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اولاد کو تربیت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج ہم اپنے شوہر کی بات مانتے ہیں، بیٹے کی بات مانتے ہیں، سسر کی بات مانتے ہیں، باپ کی بات مانتے ہیں، بھائیوں کی بات مانتے ہیں، سب کی بات مانتے ہیں، لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، ہم نے تم کو بھیجا ہے، میں نے تم کو بنایا ہے، میں نے تم کو یہاں جو پیدا کیا ہے، یہاں جو بھیجا ہے، یہاں جو نمود دکھلایا ہے، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، میں نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، دل میں ہاتھ رکھ کر بولیے، اپنے دل کو ٹٹول کر بولیے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ ہم شوہر کی بات ہر ایک مانتے ہیں، اپنے گھر کے کام پوری کرتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی بات نہیں مانتے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہو جائیں گے، آج نام ہوتا ہے سیما پروین، آج نام ہوتا ہے رخسار پروین، آج نام ہوتا ہے تمنا پروین، طرح طرح کے نام ہوتا ہے، لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس کا نام یہی ختم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جنازہ ہے یہ۔ کیا کہتا ہے؟ جنازہ یہ ہے، میت ہے یہ۔ کیوں؟ کہ دنیا میں تو بہت شہرت کمایا، دنیا کے اندر بہت مشہور ہوئے، دنیا کے اندر بہت جائیداد جمع کیا، بہت ساری زیورات اکٹھا کیے، لیکن جیسے آنکھ بند ہوئی، روح جسم سے نکلا، اسی وقت سے آپ کا نام جنازہ ہو گیا، میت ہو گیا۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو گئے، قبر کے طرف آپ کو لے جایا گیا۔ آپ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو آپ کے دوست و احباب گئے، باپ گیا، رشتہ دار گئے، بھائی گیا، تمام دوست و احباب آپ کے ساتھ گیا، لیکن دفن کرنے کے بعد سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور ان جو عمل کیا ہے وہ ان کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جو عمل کیا ہے دنیا کے اندر، اگر نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، نفل عبادات کیا ہے، تو ان کا کام